عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے، فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا۔ ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا۔ اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں۔ انتشاری ٹولے سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی۔ کوئی سیاسی لیڈر یا ٹولہ اپنی فوج پر حملہ کرے، دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، اس سے بات نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا دو ٹوک موقف کا سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، صدق دل سے معافی مانگیں، نفرت کی سیاست چھوڑ کر تعمیری سیاست کریں۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ بات چیت سیاسی جماعتوں کو زیب دیتی ہے، اداروں کو نہیں۔ 9 مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں اس کو کرنے والے اور اس کو کروانے والے آئین اور قانون کے مطابق انہیں سزا دینی پڑے گی۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے کہ ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ورغلایا گیا، کیسے ذہن سازی کی گئی، کیسے اہداف دکھائے گئے، کیسے نکالا گیا، کیسے کیا گیا۔ اور اس میں ابھی کنفیوژن اور ہیز ڈالنے کے لیے کہا جائے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں تاکہ پتہ چلے یہ واقعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، کس نے کیا۔ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں، بنائیں جوڈیشل کمیشن، لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں۔ وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ 2014 کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے، وہ اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کیسے ہوا اور کیسے کرایا گیا، وہ پی ٹی وی پر حملے کا بھی احاطہ کرے، کس طرح 2016 میں کے پی کے ریسورس سے سرکاری وسائل کے ساتھ دارالخلافہ پہ دھاوا بولا گیا، 2022 میں دوبارہ اسلام آباد پہ دھاوا بولا گیا۔ وہ یہ بھی دیکھیں کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے۔ 9 مئی افواج پاکستان کا نہیں، پورے پاکستان کا مقدمہ ہے۔ 9 مئی کرنے اور کرانے والوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا دینا پڑے گی۔ تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل پر تیار ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ، کہا 9 مئی واقعات کی اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو معاملے کی تہہ تک جائیں، جوڈیشل کمیشن دیکھے کہ 2014 کا دھرنا کس لیے ہوا، پارلیمنٹ اور پی ٹی وی پر کیسے حملہ ہوا۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی احاطہ کرے کہ کیسے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے، وہ کون لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف نفرت پھیلا رہے تھے۔ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا نہیں دی گئی تو اس ملک میں کسی کی جان و مال محفوظ نہیں رہے گی، نظام انصاف پر سوال اٹھے گا۔ واشنگٹن میں کیپٹل ہل میں گھسنے والوں کو سخت سزائیں دی گئیں، لندن میں بلوائیوں کے لیے دن رات عدالتیں لگا کر سزا دی گئی۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کی مثالیں دیتی ہماری اشرافیہ نہیں تھکتی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل احمد شریف نے کہا کہ الیکشن میں فوج کی مداخلت کا کوئی ثبوت ہے تو آئینی فورمز پر رکھیں۔ الیکشن میں فوج کا کردار صرف محفوظ ماحول فراہم کرنا تھا۔ 8 فروری کو 47% ووٹرز ٹرن آؤٹ تھا، 6.5 کروڑ لوگوں نے ووٹ ڈالا۔ مجموعی آبادی کے صرف 8% نے اس مخصوص پارٹی کو ووٹ دیا، 92% آبادی نے اس مخصوص پارٹی کو ووٹ نہیں دیا۔ مخصوص